وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام القدیر پر بات کریں گے۔ القدیر کے علاوہ اسی روٹ سے القادر اور المقتدر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ القادر کا معنی ہے مکمل قدرت رکھنے والا، القدیر دائمی قدرت رکھنے والا، اور المقتدر اقتدار والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا قادر ہے، ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کوئی بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اول سے آخر تک ہر چیز پر مکمل کنٹرول اسی کا ہے۔ اسی نے کسی کی بھی مدد کے بغیر یہ تمام دنیا پیدا کی اور ان کی تقدیریں بنائیں۔ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، جس کو جو چاہے سائز، رنگ، کلر، ہر چیز عطا کی، اور اس معاملے میں کسی اور کا کوئی مشورہ اس کو نہیں ملا اور نہ ہی اسے اس کی کوئی ضرورت تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس نام کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں، کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اور اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی مرضی کے خلاف دم مار سکتی ہو یا اپنی مرضی کر سکتی ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے، ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنی ہر بات کو منوا سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اور جس عذاب کی انہیں ہم دھمکی دے رہے ہیں، وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی قوم کو، کسی بستی کو ملیا میٹ کرنا چاہیں تو ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ گناہگاروں کو بھی مہلت دیتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ وقتی طور پر، محدود طور پر بندوں کو یا اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بھی قدرت دے رکھی ہے تو وہ بہت ہی لیمیٹڈ ہے، اور اس میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ بہت ناقص بھی ہے۔ بہت دفعہ انسان کے پاس کسی کام کے کرنے کی قدرت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی کمزوریوں کے باعث کر نہیں پاتا۔ مثلاً انسان کے اندر قدرت ہوتی ہے کہ وہ اپنا غصہ کنٹرول کر سکے، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا۔ اسی طرح بھوک کنٹرول کرنا نہیں کر پاتا۔ اسی طرح کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی سے بچنا یا گناہ سے بچنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر رکھی ہیں، اسی لیے اس سے اچھے عمل کا مطالبہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ انسان قدرت رکھنے کے باوجود بھی کر نہیں سکتا اپنی کمزوریوں اور اپنی خواہشات کی پیروی کی بنا پر۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو بعض بندوں پر بھی قدرت دی ہے، یعنی ان کو ان کے تابع کر دیا ہے، ان کے بس میں کر دیا، ان کے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں غلامی کا رواج تھا تو ملک یمین یعنی دائیں ہاتھ کے جن کے مالک ہوتے تھے، یعنی لونڈی غلام وغیرہ، لیکن ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تمہارا رب اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر ان کے ساتھ تم نے کوئی زیادتی کی یا کسی قسم کا کوئی ان پر ظلم کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل نہ ہونا۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ان کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئیں، پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے اپنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے کھیتی اگا دے، جب چاہے وہ لہلہانے لگے، اور جب چاہے وہ اپنی جگہ پر ہو جس کو وہی تمام غذا مل رہی ہو، لیکن وہ چورا چورا ہو کر ختم ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ بندوں کے اوپر بھی پوری طرح کنٹرول رکھتا ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے، اسے کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا، پوچھ نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی جسے چاہے بخش دے اور جس کا چاہے محاسبہ کر لے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی حساب لینے پر بھی اور معاف کرنے پر بھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ ہر ایک پر ہر وقت قدرت رکھنے والا ہے، اور اس میں چاہے کوئی پیغمبر ہوں اور اللہ کے بڑے بڑے نیک لوگ ہوں، وہ جب چاہے جس کو پکڑ سکتا ہے۔ مثلا حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر سمندر کی طرف چلے گئے اور وہاں انہوں نے ایک کشتی پر بیٹھ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہیں کشتی سے باہر پھینک دیا گیا اور مچھلی نے آ کر ان کو نگل لیا۔ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے یونس کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو نہ پکڑیں۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو یا بڑا، نیک ہو یا بد، انسان ہو یا غیر انسان، سب پر پوری طرح کنٹرول رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح رزق کے گھٹانے بڑھانے پر بھی وہی قادر ہے۔ رزق کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے زیادہ دے اور جس کو چاہے کم کر دے۔ فرمایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے ہماری حالت پر افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ افسوس، اصل بات یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتے ہیں پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو قارون جیسا خزانہ دے دے، اور چاہے تو اس قارون کو زمین میں دھسا دے. یہ دونوں چیزیں اس کے اپنے اختیار میں ہیں اور وہ ان پر پوری طرح قادر ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اصل بات یہی ہے کہ کنٹرول تو پھر سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. پھر اسی طرح بندوں کو خیر اور شر پہنچانے کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، وہی اس پر قادر ہے. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے. یعنی اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی خیر پہنچتی ہے تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے، اور تکلیف کے خلاف مدد مانگنا یہ بھی اللہ ہی کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اسے دور کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ زمین اور سارے آسمان وہ اپنی مٹھی میں لے سکتا ہے، یعنی اتنی زیادہ قدرت ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو ٹھہرا رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بے پناہ ہے. یعنی آپ سوچئے کہ آسمانوں کی وسعتوں کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، اس کی نگاہ تھک کر لوٹ آتی ہے، لیکن وہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ کتنا بڑا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اس سے کہیں بڑی ہے کہ وہ یہ سب چیزیں اس کے نزدیک بہت ہی معمولی ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ تو قیامت کے دن بھی اس کی مٹھی میں ہوں گی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا، جو بھی مخلوقات بنائی ان کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے. انسان زمین پر آدم اور حوا کی اولاد کس طرح دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے ہیں، اور پھر ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن آ رہی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ستارے سیارے بنائے، بہت سی گیلیکسیز، اور پھر ان کے اندر بھی وسعت پیدا ہو رہی ہے، نئی نئی گیلیکسیز جنم لے رہی ہیں. لیکن یہ جتنا بھی پھیلاؤ ہے اس کے اذن سے، اور جب چاہے واپس ان کو کنٹرول کر لے. اس کے بارے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، وہ ان کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر ہے. یعنی ابھی تو اس نے پھیلا رکھے ہیں، اور جس دن چاہے ان سب کو واپس سمیٹ لے، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو بدلنے پر بھی پوری طرح قادر ہے. آج ایک قوم ترقی کر جاتی ہے اور دوسری دنیا کو کنٹرول کرنے لگتی ہے، اور کل اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے وہ تبدیلی کر ڈالتے ہیں، اور کوئی اور سویلائزیشن یا تہذیب زیادہ نمایاں ہو کر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے اور پہلی ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی ہے. اور ہر کچھ عرصے کے بعد دنیا ایک نئی تبدیلی دیکھتی ہے. یہ سب تبدیلیاں کون کر رہا ہے؟ اس کا مالک اور اس پر قادر بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہے. فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں اس پر
ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں، یعنی ہمیں کوئی اس سے روک نہیں سکتا کہ ایک قوم کو ہٹا کر اس سے بہتر کوئی اور قوم لے آئیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سرکشوں کو پکڑنے پر بھی پوری طرح قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ظالم کو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے کہ جو جی چاہے کرتا رہے۔ فرمایا کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں پکڑا جیسے اس کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب ہے، بے حد قدرت والا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے اور پھر زندہ کو مردہ میں بدل دیتا ہے، اور پھر ان کی مٹی زمین میں جب مل جاتی ہے تو جب چاہے اس کو واپس نکال کر دوبارہ انسان بنانے پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مارے رکھا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس کے گدھے کو بھی زندہ کر دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر اسی طرح اصحاب کہف کو کئی 100 سال تک سلا کر دوبارہ اٹھایا، اس پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے۔ پھر اسی طرح قدیر کا ایک معنی تقدیر بنانے والا بھی ہے، کہ انسانوں کی ساری تقدیریں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، بلکہ نہ صرف انسانوں کی بلکہ پوری کائنات کی، کہ کس چیز کو کتنا بڑا بنانا ہے، کس رنگ کا، کس شکل کا، کس طریقے کا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور اس کے اندر کیا چیزیں نقصان دہ ہوں گی، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے، اس کی تقدیر ہے، تو قضاء و قدر اس کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اسے حکم دیا کہ لکھے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اس نے لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا، اور یہ اللہ کا علم تھا جو مستقبل کے بارے میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ مثلا اس وقت میں یہاں بیٹھ کر بول رہی ہوں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دیا، اور اس کو پتہ تھا کہ کون کس وقت میں کیا کر رہا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو وجود میں لانے سے پہلے اس کی تقدیر مقرر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وعرشہ علی الماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے طے شدہ ہیں اور اس کے فیصلے ہو کر رہنے والے ہیں، کوئی ان کو پھیر نہیں سکتا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل قدرت اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کو حوالے کرنے کو ایک رات مقرر کی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ رکھا ہے، لیکن سالانہ بجٹ لیلۃ القدر کو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کریں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا طریقہ مقرر کرنے کے بعد اس کو وہ طریقہ سکھا بھی دیا، اس کو وہ راہ بھی بتا دی۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے برتر ہے، جس نے پیدا کیا، اسے درست کیا، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کے لیے بنا کر پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ مثلا زمین میں اللہ نے انسان کی خوراک پیدا کی، اور انسان کو پیدا کیا اور اس کو عقل عطا کی، اور پھر اس کو طریقہ سکھایا کہ وہ کس طرح کا کن کن ریسورسز سے اپنی خوراک حاصل کرے، اور کس طرح اس کو پکائے، اور کس طریقے پر کھائے، اور کس خوراک میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ یہ سب طریقے سکھائے ہوئے کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے سبحانہ و تعالی۔ پھر اسی طرح انسان کی موت کا وقت بھی اسی نے مقرر کیا۔ ایک قوموں کی موت اور قوموں کی ہلاکت کے فیصلے بھی اسی کے پاس ہیں۔ قوم لوط کو کتنی مہلت دی جائے گی وہ اللہ ہی کو پتہ تھا، قوم عاد کو کتنی دی جائے گی، سمود کو کتنی دی جائے گی، یہ سب اسی کے فیصلے ہیں، اور وہ اپنے فیصلوں کو نافذ پر خود ہی کرتا ہے اور اس پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر اسی طرح قادر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اندازے مقرر کرنے والا ہے اور اندازے سے پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مثلا یہ کہ بکریاں کتنی پیدا ہونی چاہیے، یا اونٹ کتنے پیدا ہونے چاہیے، یا سانپ کتنے زمین میں ہونے چاہیے، یہ سب اس کا اپنا اندازہ ہے، اور اس کے مطابق، اور کائنات میں ایک بیلنس اس نے قائم کیا کہ ایسا نہیں کہ ایک چیز بہت زیادہ پیدا ہو جائے اور دوسری چیز بالکل ختم ہو کر رہ جائے، اور اس کو نیچرلی وہ خود اس بیلنس کو مینٹین بھی کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان اپنے طریقے پر چیزوں کے اندر اگرچہ بہت سی کمی بیشی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے وہ اپنے احسن طریقے پر چلتا ہی رہتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اندازے بہت ہی بہترین ہیں۔ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، تو ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے لکھا کہ ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہنا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ مختلف جانوروں کے انڈا دینے اور پھر ان سے بچے نکلنے کی جو ان کے دن ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے طے کردہ ہیں۔ کچھ انڈوں سے بچے 2 دن میں نکل آتے ہیں، تو کوئی 7 دن میں، تو کوئی 14 دن میں، اور کوئی 21 دن میں۔ یہ سب فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، یہ سب اندازے اسی نے مقرر کیے، اور وہ بہترین طریقے پر مقرر کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی تخلیق کن کن مرحلوں میں ہوگی، کتنے اتوار سے انسان گزرے گا، کتنے مہینے بعد پیدا ہوگا، اور اس میں بھی کس دن اور کس گھنٹے پر وہ پیدا ہوگا۔ کسی ڈاکٹر سے اگر پوچھیں کہ وہ ایگزیکٹ وقت بتا سکے تو وہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا اندازہ ہے۔ سورج کا اندازہ بھی اسی نے مقرر کیا۔ فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے کہ سورج کو کس راستے سے گزرنا ہے، اور کب تک اپنا یہ کام کرتے رہنا ہے، اور کب اس کو ختم ہو جانا ہے۔ پھر دن اور رات کا اندازہ بھی وہی کرتا ہے۔ فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، رات اور دن کا اندازہ اللہ رکھتا ہے۔
کہ کس موسم میں رات کتنی لمبی ہوگی اور دن کتنا چھوٹا ہوگا، اور کب دن لمبے ہوں گے اور رات چھوٹی ہوگی، یہ بھی اس کا طے کردہ ہے، اور اس میں انسان اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح آسمان سے جو بارش برستی ہے اس کا اندازہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اندازے سے وہی پانی برساتا ہے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور وہ جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا، یہ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، یعنی اسی طرح تم بھی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ پھر یہ کہ بارش بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرر کردہ اندازے کے مطابق اترتی ہے، اور اسی کے مطابق پانی واپس بادلوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہر روز کتنے سمندروں سے کتنا پانی اوپر جائے گا اور کتنا برسے گا اور واپس کس طرح دوبارہ سمندروں میں چلا جائے گا، یہ واٹر سائیکل جو ہے اس کا پورا سسٹم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے، انسان اپنی مرضی سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، یقیناً ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر ہیں۔ اسی طرح جب برف اترتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب سنو گرتی ہے تو ایک وقت کے بعد رک جاتی ہے، اگر وہ رکے نہیں اور گرتی رہے تو بستیوں کی بستیاں برف کے اندر دب جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔ پھر ایک یومیہ اندازہ ہوتا ہے، پھر ایک سالانہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس سال کتنی بارش کہاں پر برسے گی اور کہاں نہیں برسے گی، یہ سب اسی کا طے شدہ نظام ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کا وقت مقرر کرنے والا ہے، فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم جانتے نہیں، یعنی تمہاری شکلیں بدل کے کچھ اور بنا دے تمہیں، یہ تم اس کو روک نہیں سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کچھ قوموں کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بگاڑ دی تھی اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ جب اپنے انتہا کے مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے اور صرف اسی کے علم میں ہے کہ کس کو کب کہاں کس زمین پر فوت ہونا ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان ناموں کو سمجھ لیا کہ وہ القادر ہے، القدیر ہے، المقتدر ہے، تو پھر اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا ہونے چاہیے، آئیں اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ کی قدر پہچاننے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے، اس کی قدرت کو جان کر اس کی قوت اور اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں اور اس کے آگے جھک جائیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے، مختلف چیزوں کے اندر جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور ان سے سبق لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کسی کی تقدیر بنائی ہے وہ بہت عدل اور انصاف کے ساتھ، اس کے کسی فیصلے میں کوئی ظلم نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتا بھی نہیں۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سعید نے اس بات پر تعجب کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مجھ پر دوبارہ شمار فرمائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، یعنی کیا کیا چیز دوبارہ مجھے بتائیں، کیونکہ یہ جنت میں لے جانے والی۔ تو جو شخص تقدیر پر راضی نہیں ہوتا یا تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتا اور اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے فیصلوں کو انسان خوش دلی سے قبول کرے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف آئے تو انسان اس وقت یہی کہے کہ قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا۔ یعنی یہ امتحان اور آزمائش لکھی تھی، وہ ہمیں آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان ہی کے لیے بنائی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو تکلیف آ گئی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور وہ کسی انسان کے بس اور قدرت میں نہیں کہ اس کو پھیر سکے۔ پھر اسی طرح تقدیر کے فیصلوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس پر گفتگو سے منع کیا گیا ہے۔ انسان ہمیشہ بس یہ یاد رکھے کہ ساری قدرت اللہ کے پاس ہے، اور وہ اس قدرت اور طاقت کو بے جا استعمال نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، یعنی تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، اور جتنا سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان تقدیر کے علاوہ علم نجوم میں دلچسپی نہ رکھے۔ پھر اسی طرح نجومیوں کے پاس جا کر عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو نجومی یا عراف کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ ایسا شخص اعلیٰ درجات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، یعنی نکلا تھا جانے کو تو راستے میں کہا جی کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا اور اپنا سفر چھوڑ دیا، وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ انسان لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرے اور اس میں قیام بھی کرے، اور آخری عشرے میں اس کا اہتمام کرے، اس کی تیاری بھی کرے۔ پھر یہ کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کو تقدیر کے فیصلوں پر راضی کر دے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کرے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس نام کے ساتھ دعا بھی کرے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان پر کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی فیصلہ اس کو قبول کرنے میں دقت ہو رہی ہو تو انسان اللہ کی رضا کی خاطر یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کرو، یعنی کوشش کرو، محنت کرو، فائدے کی چیزیں تلاش کرو اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ آؤ۔ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہوتا، بلکہ یوں کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا، یعنی کیونکہ قدیر وہ ہے تو اسی کی قدرت نافذ ہونے والی ہے۔ کیونکہ لفظ اگر سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے
کاش اور اگر اف اینڈ بٹس نہیں کرنے چاہیے. پھر اسی طرح اگر انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہو تو اس کی دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ناموں کی مکمل معرفت عطا کرے، ان پر ہمیں ایمان نصیب کرے، اور اسے ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی کھلے دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا اختتام ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.